قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی، صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل، بات تو تھوڑا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھی، بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے۔ بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کانٹا نظر آیا، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے، آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں، سائڈ سے گزر گئے کہ چلو مجھے نہ لگے، میں ذرا اس طرح یوں ٹرن مار کے نکل جاتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا؟ تو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نا رہے گا۔ اور پھر سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب فقہا سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے نا، ہر آدمی فنٹر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز بولو نہ ہٹائے۔ اس خوشی میں ایک گلاس پانی پلا دیں ذرا مجھے، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، جو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہ ہو۔ میں یہ کر رہا تھا، یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا جس نے یہ کیا وہ کافر ہے یا ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کافر ہو گیا، واقعی وہ کافر ہو گیا، اب نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ پہلے کفر کے فتوے مارکیٹ میں بہت سستے ہوئے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، موضوع چل رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا. علماء کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا. علماء کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کے پاس 10 روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے. مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس، لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا. عرف میں مالدار، دار کہتے ہیں رکھنے والا، فارسی کا لفظ ہے. مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی مال ہو. معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو، اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے. گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، کھاتا اچھا ہو، مال جھلکتا ہو. معتد بھی ایک کوانٹٹی ہو، ایک خاص مقدار ہو. اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے؟ مالدار. اور اگر دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے 10 روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے؟ حالانکہ مالدار وہ بھی ہے، کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے. ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس تو وہ بھی مالدار ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے؟ مالدار. تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو، ایماندار وہ بھی ہے، مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ایماندار داری کا ایک لیول ہے، اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے. وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن، مسلم یا ایماندار کہا جا سکے. گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ، لیکن اس لائق نہیں ہے، کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف 10 روپے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے، اصطلاح کے لحاظ سے، آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے، نکاح باقی ہونے میں، بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو. لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے؟ مسلم کہے. اس قابل نہیں ہے وہ. اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا، نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے. دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے، تکلیف دہ چیز نظر آئی، اٹھاتا نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ایماندار ہے. اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک رہا ہے. اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو کوئی، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے. تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے، یہ غریب ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں، اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کا تو یہ تو بھکاری ہے. بھکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں، بے دین ہوں، نمازی ہوں، بے نمازی ہوں، روزے دار ہوں، روزے چھوڑنے والے ہوں، داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی والے، یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات، تکلیف دہ چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے.
اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں. گاڑی اردو ہے, اس کو مفہوم سمجھ آتا ہوں. جزیات کیا مطلب؟ مثالوں سے لا بیان کیے جاتے ہیں, قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دہ چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے. اس کی روح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہیں. تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف. بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں, نل کا کھول دیا, دیکھا پانی نہیں آ رہا, اٹھ کے آ گئے. پتلی گلی سے نکل لیے. پھر ٹینکی میں پانی آیا, نل کا بہنا, ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ خالی. گندگی الگ پڑی ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے. آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی, میرا قصور بولو نا بھائی. آپ نے یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا. آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو, اس کا انتظام کریں آپ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم کہیں 6 مہینے کے لیے ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے, گھر لاک کر دیا. 6 مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر. 6 مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا. کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا؟ اتنا کافی نہیں ہے. آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پراپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو. تمام ان اعمال کا جائزہ لیتے آپ, یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپا ہوا ہو سکتا ہے کوئی نل کا کھلا ہوا ہو. ایک صاحب, یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں, یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ ان پڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا. بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا, اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں کہ ساری زندگی کے اعمال کو اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو. یہ کیوں ہلکا جرم ہے؟ ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے, بہت اذیت والی موت ہے یہ. لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان. اپنی طرف سے پوری کوشش کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے, زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی, حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں. آپ رانگ سائڈ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا. بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کا ارادہ. آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے, خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا. دیکھو اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے, اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے, یورپ میں قابل معافی ہے, لندن میں قابل معافی ہے, امریکہ میں قابل معافی. تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھائی پی ہوئی تھی. اسلام میں قابل معافی بولو نہیں. اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی. اب شرابی کا جب نشہ اترا وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا, میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا, یہ تو ماموں نکلا. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک دو شرابی بھی تھے, فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک دو شرابی بھی تھے. وہ سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے, 20-25 بندوں کو نکال کے لے آئے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, شاباش دو یار, ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے, اتنی بہادری کہ آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے. لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا, بولے کم بخت جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم.
جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے مارنا وسیم کو کوئی نہ مار دے خام خامے, آپ نے مارنا قطب الدین کو تھا, مار سبکتگین کو دیا آپ نے غلطی سے, لیکن آپ سے قصاص لیا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں, سمجھ رہے ہو نا, آپ کو پتہ نہیں تھا پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں, اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا, لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے. آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں, بندہ مار دیں, پوری دیت لی جائے گی آپ سے. اسلام میں جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپیڑے دیواروں پہ مت چپکاؤ اللہ کا واسطہ. بلغم جو ہے نا جگہ پہ پھینکیں, پانی سے بہا دیں اس کو. اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں, اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو, پیدائشی بھنگی ہے تو الگ بات ہے, ذرا سا بھی اس کے اندر سینس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے پان کی پیکیں, نسوار کی پٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لعنت والی چیزوں سے بچو جس پہ براہ راست اللہ کی لعنت, ان میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا, کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ نے وہیں پیشاب کر دیا, وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی. تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا, اس میں پان کی پی کے پھینک کے چلے جانا. پان والوں کو دیکھیں وہی ادھر لگ رہا ہوتا ہے, وہی نوٹ پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آ کے. ابے اتنے لوگوں نے اس پہ تھوک لگایا ہے, تم لگا رہے ہو, پتہ نہیں کون کون سے جراثیم تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو. تو عقیدت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال ہو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک مرید تھا اپنے پیر کو جوتے نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ, کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا, وہ متواضع تھے, وہ چپل نہیں اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو, ان کو شرم آتی تھی اس سے. تو پیر صاحب نے چپل اٹھا لی, مرید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف. چپل پکڑی, پیر صاحب نے چھوڑی, ہاتھ مروڑا, بیچارے کا بازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا, اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے. تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے. تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگلے کی واٹ لگ جائے, آپ کی محبت میں کمی